نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح کی یہ بہت مبارک مجلس ہے اور قابل مبارکباد ہے ہمارے عزیز دوست حاجی رفیق صاحب باغبان، جنہوں نے امت مسلمہ کو نکاح کے خرچ سے بچانے کے لیے اجتماعی نکاح کا یہاں پہ نظم کیا کہ ایک پنڈال کے نیچے ایک اسٹیج کے اوپر آج الحمدللہ 5 نکاح ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے غربت، مسلمانوں کے افلاس اور مسلمانوں کے اکنامیکل پریشان حالی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارا نکاح اور ہمارے شادیوں کی فضول خرچی ہے۔ اگر ہمارے زمانے کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے نکاح پر آ جائے، ہمارے نکاحوں میں سادگی آ جائے، اور یہ جو ریت رواج ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے سب سے زیادہ مسئلے مسائل ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان وہ مقروض نہیں رہے گا۔ آج آپ کسی کے بھی کھاندے پہ ہاتھ رکھو، آپ کو 4 میں سے ایک مسلمان ایسا ملے گا جس نے کسی نہ کسی سے قرضہ ادھار لیا ہوا ہے۔ اس کی گاڑی قرضے پہ ہے، اس کا دھندا قرضے پہ ہے، اس کا گھر قرضے کے اوپر ہے، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، بغیر قرضے کے وہ ویوپار نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں ہیں۔ اگر ہم شادی بیاہ میں سادگی پہ آ جائے، سادگی پہ صرف سنت طریقے پہ آ جائے اور غیروں کے جو طریقے آج ہمارے نکاحوں میں آ چکے ہیں ان طریقوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اصل میں ہمارے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ دینداری ہم نے کسے سمجھ لیا؟ کپڑے پہننے کو دینداری سمجھ لیا، دینداروں کے جیسے لباس پہننے کو دینداری سمجھ لیا، نماز پڑھنے کو دینداری، رمضان میں روزے رکھنے کو دینداری، غریبوں کو کھانا کھلانے کو دینداری، لیکن نکاح ہمارے یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہو رہے ہیں، غیروں کے طریقے پہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہم دینداری لانے کو تیار نہیں ہیں۔ لڑکی دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہیں سے ہمارے اندر خرافات شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانے کا دیندار بھی جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو آدھے محلے کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ کیا یہ سنت عمل ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ جو دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں بھی آپ کو یہ خرافات ملیں گی، جبکہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے جب تم کسی کے گھر پہ بہن بیٹی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو سب سے پہلے صرف اسی لڑکے کو بتانا چاہیے جس لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے جس کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لڑکی دیکھنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ والد صاحب، والدہ، بھائی، بہنوئی اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں محلے کے، چچا، تایا، دادا، نانا، یہ پورا خاندان 407 میں بھر کے جو ہے لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ وہ لڑکا جس کو نکاح کرنا ہے اس کو لڑکی پسند آ گئی ہے ماشاءاللہ، اور اس لڑکے نے کہہ دیا ہاں ماشاءاللہ مجھے لڑکی پسند ہے، لیکن لڑکے کے بھونئی کو لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، بھونئی منہ لٹکا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی میاں کیا بات ہے؟ نہیں یار، وہ لڑکی والوں نے برابر پوچھے نہیں، بولے یار میرے کو اس کے لیے لڑکی پسند نہیں ہے، اپنے کو لڑکے کی بہن کو لڑکی پسند نہیں ہے، لڑکے کو پسند ہے، اس کے ماں باپ کو پسند ہے، سب کو پسند ہے۔ اور یہی مسئلے مسائل ہونے کی وجہ سے پچھلے دنوں میں شاید آپ نے وہ میسج پڑھے ہوں گے
کہ 42 مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ خرافات کو ہمارے سماج کے اندر جنم دے دیا۔ اور ایسے بھی لڑکوں کو میں نے دیکھا ہوا ہوں، انہوں نے 50 جگہ پہ جا کے لڑکی دیکھ کر آ گئے، اس کو لڑکی نہیں پسند آ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، کہیں پہ لڑکی کی ناک میں ان کو نقص نظر آ رہا، کہیں پہ اس کے آنکھوں میں نقص نظر آ رہا، کہیں پہ اس کے قد میں نقص نظر آ رہا، اتنے عیب اتنے نقص ان کو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی اس کے گھر پہ ہم خود گئے اس کو سمجھانے کے لیے، جو غیر کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے اس نے فارم بھر دیا تھا، میں خود گیا اس کے گھر پہ، ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے ساتھ میں۔ ہم نے بولے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھا لیا؟ بہت دیر تک اس کو سمجھاتے رہے، بولتے رہے، آخر میں جب پوری تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ 35 لوگ اس کے گھر پہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے، لیکن جب کوئی ہاں کرنے کی بات کرتا پھر کچھ نہ کچھ اڑتھڑا بیچ میں آتا۔ ایسے 35 لوگوں نے اس کے گھر پہ آ کر اس کو ریجیکٹ کر دی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آج ہمارا نوجوان یہ خالی واٹس ایپ کے اوپر میسج فارورڈ کرتا ہے کہ مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہمارا نوجوان ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو خوبصورتی میں حور عین چاہیے، بھلے یہ کتنا ہی دیکھنے دکھانے کے اندر ماشاءاللہ کیوں نہیں رہتا، اس کے اپنے اندر 50 عیب کیوں نہیں رہتے، اس کو اپنے عیب نہیں نظر آئیں گے، لیکن لڑکی اس کو حور عین کی طرح سے چاہیے۔ اچھا، لڑکی اگر اچھی بھی ہے، اس کے ماں باپ ایسے چاہیے کہ میرے آنے سے پہلے اگر میں نے بس اسٹینڈ یا ریلوے اسٹیشن پہ فون کر دیا تو 2-4 سالوں نے گاڑی لے کے وہاں پہ پہنچ جانا۔ یہ ہمارے نوجوان کے ایکسپیکٹیشن، یہ ہمارے نوجوانوں کی امید ہے۔ تو جب مسلمان سماج ایسا بھیکاری ہوگا، ایسا لالچی ہوگا، ان کو پیسے والا سسرا چاہیے، تو مسلمان کی لڑکیاں غیروں سے نکاح نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ مجھے بتاؤ آپ۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم جنہوں نے سماج کے اندر یہ خرافات کو جنم دیا کہ لڑکی کو دیکھنا صرف اس لڑکے کا کام ہے جس کو نکاح کرنا ہے۔ یہ 407 بھر کے جو ہم لے جاتے، آدھے محلے کو جو لے کر جاتے، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم کہاں ہے یہ شریعت کے اندر؟ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں ایسے عام لوگوں کی نہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے جیسے دیندار ماشاءاللہ دین کی بڑی بڑی باتیں، اور جب لڑکی دیکھنے کو جاتے تو پورا محلہ ساتھ میں لے کر جاتے، جب ان کو شریعت یاد نہیں آتی، جب ان کو اللہ کا حکم یاد نہیں آتا۔ اور میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ہمارے زمانے میں لوگ اتنے مکار اور اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں کہ ان کے جھوٹ کی بھی میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں۔ بولیں گے ایک بات اور کریں گے دوسری بات۔ ایک صاحب وہ مجھے کہنے لگے، بولے مولانا دیکھو، بولے ماشاءاللہ اپنا جو لڑکا ہے ایک دم دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، اور ماشاءاللہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، اس کے لیے اپنے کو ایک لڑکی دیکھنا ہے۔ میں نے کہا بھائی لڑکیوں کے بہت ساروں کے رشتے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لڑکی دیکھنا ہے تو میں آپ کو لڑکی دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن لڑکی والے غریب، اپنے کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے بولے اپنے پاس میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے ایک دن بولو، ایک وقت بولو، جس وقت میں آپ لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم آپ کے لڑکی کے دیکھنے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ بولے میں اتوار کے دن صبح میں صرف میں اور ہمارا وہ لڑکا جس کو لڑکی دکھانا ہے، ہم 2 ہی جن آئیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جب 2 ہی جن آئیں گے تو کتنا سادہ سمپل معاملہ ہوگا، سنت کے مطابق معاملہ ہوگا، اور جس لڑکے کو نکاح کرنا ہے وہ لڑکی دیکھ لیں گا، اور انشاءاللہ نکاح کی کاروائی بھی آگے ہو جائے گی۔ لڑکی اگر آپ کو پسند آ جاتی ہے، بولے بہت اچھی بات ہے۔ اب اتوار کا دن انہوں نے طے کیا، اور جو لڑکی والے تھے
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो चाचा, आपने मेरे से कहा था कि मौलाना अपने बच्ची के लिए कोई रिश्ता देखो, माशाअल्लाह लड़के वाले दीनदार है, माशाअल्लाह उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़का और उसके वालिद साहब दोनों मोटरसाइकिल पे बैठ के इतवार के दिन आने वाले हैं, कोई मसला नहीं है। बोले मौलाना उनके खाने का अपन इंतज़ाम कर देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, बोल दिए उनको हमने। शनिचर के दिन उन्होंने फ़ोन किए, कहा मौलाना असल में देखने के लिए मैं और हमारे वालिद साहब हम दोनों ही आने वाले थे, लेकिन हमारी बहनों को पता चला, हमारे भाइयों को पता चला। उन्होंने कहा कि भाई हमारा भाई यतीम थोड़ी है, बेसहारा थोड़ी है, रेलवे प्लेटफॉर्म से थोड़ी उठा के लेकर आ गए थे कि तुम दोनों खाली लड़की देखने के लिए जा रहे हो, हमारे बगैर कैसा तुम जा सकते लड़की देखने के लिए। तो बोले इसलिए मौलाना पहले हम 2 जन ही मोटरसाइकिल पे आने वाले थे, अब हम एक कार के अंदर 6 से 7 लोग रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं लड़की के वालिद साहब से बात करके आपको जवाब देता हूँ। मैंने लड़की के वालिद साहब से कहा, मैंने कहा देखो चचा पहले वो 2 लोग आ रहे थे, अब उनका जो आने वालों का जो मजमा था वो बढ़ गया और इंशाअल्लाह एक 7 से 8 लोग आने वाले हैं। बोले कोई मसला नहीं, उनका भी एडजस्ट कर लेंगे। इतवार के दिन सुबह में फिर उनका फ़ोन आया, मौलाना हम ज़ोहर के पहले पहुंच रहे हैं लेकिन यहाँ पे मसला हो गया। मैंने कहा भाई क्या मसला हो गया? बोले हमारी बहनों को पता चला, उन्होंने कहा कि हमारा भाई यतीम थोड़ी है, तुम अकेले उसके लिए लड़की देखने के लिए जा रहे। हमारे भौनइयों ने कहा क्यों, हम तुम्हारे भौनई नहीं है क्या, हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं, हम भी साथ में आएंगे। फिर अड़ोस पड़ोस वालों को पता चला, उन्होंने कहा कि तुम हमको छोड़ के कैसा जा रहे। मैं बोला फिर क्या आप रेलगाड़ी भर के लेके आते? नहीं, बोले हम रेलगाड़ी भर के तो नहीं, 2-4 कारों में आ रहे हैं। ये आज हमारी कौम का मसला है मेरे मोहतरम दोस्तों। बात करेंगे कि हम सिर्फ 2 लोग आने वाले हैं, लेकिन जब रिश्ते का मसला होगा पूरे आधे महल्ले को लेकर आएंगे और पहले बात करेंगे कुछ नहीं चाहिए, बस हमको तो दीनदारी चाहिए। और जब लड़की के घर पे आ गए उसके बाद फिर देखना शुरू करेंगे लड़की की दीवारें कैसी है, घर की छत कैसा है, वो साहब ऐसा खुरच के देखने लगे। और बाद में मैं जब बात तय नहीं हुई, वो सब खा पी के चले गए। 3-4 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अरे भाई आप लोग लड़की का घर देखने के लिए आए थे, माशाअल्लाह लड़की दीनदार है, पर्दे की पाबंद है, तालीम वगैरह भी करती है, सारी सिफात है, देखने दिखाने में भी ठीक है, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिए। नहीं मौलाना वो सारी बातें सही है, मगर हमारे बहन और वो हमारे बहनों ही बोल रहे थे उनके घर पे पीओपी नहीं किया हुआ था, बोले छत के ऊपर, थोड़े पुराने ख्यालात के लोग दिखते, इसके लिए वो जमने वाला नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खुराफात है, ये खुराफात जो हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर आने की वजह से आज मुसलमानों के अंदर ये मसाइल पैदा हो चुके हैं। तो शुरुआत हमको लड़की देखने से ही सुन्नत के मुताबिक हमारा लड़की का देखना हो, और जब लड़की का देखना हमारा सुन्नत के मुताबिक होगा, अब उसके बाद जो रस्म हम लोग करते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, ये रस्म ये गैर इस्लामी अमल है, याद रखो, ये गैर शरई अमल है, ये रस्म मुसलमानों का अमल नहीं है। इसलिए कि रस्म की रस्म में आज मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। रस्म के अंदर लाखों रुपये खर्चा कर देते हैं और बाद में वो रस्म टूट जाता है, उसके बाद शादी नहीं होती, फिर वो आपने लाखों रुपये खर्चा किए थे उसका क्या हासिल है। और मैं आपको बताता हूँ, बजाते खुद मैं ऐसे कई रस्म में शिरकत कर चुका हूँ। मंगनी की रस्म के अंदर वहाँ पे तकरीबन 10-10 हज़ार लोगों को दावत दी गई, शादी के मंडप में नहीं, शादी की मजलिस में नहीं, काई की मजलिस में भाई, रस्म की मजलिस के अंदर, और बाद में पता चल रहा कि वो रिश्ता ही तय नहीं हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, रस्म की जो रस्म है वो सादगी के साथ अदा की जाए। काय के साथ अदा की जाए? बिरादरी के, ख़ानदान के, रिश्तेदारी के चंद बुजुर्ग जमा हो, जिनके सामने ये बात तय हो कि भाई फुलाने की लड़की और फुलाने के लड़के का रिश्ता तय हो रहा है, उनकी निस्बत तय हो रही है, उनकी बातचीत यहाँ पे पक्की हो रही है, रस्म उसे कहा जाता है। अब हमारे यहाँ पे हमने रस्म को भी नाम का, नमूद का
اور اپنے لیے فخر کا ایک ذریعہ بنا لیا، اس کی وجہ سے امت پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے امت یہ فضول کے خرچوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مجھے آپ بتائیے، ہم دینداری کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسم کیا تھا؟ مجھے کسی ایک صحابی کی زندگی میں بتاؤ کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے رسم کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ پھر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم کی رسم کیوں ہے جس میں مسلمان برباد ہو رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میرے محترم دوستو، اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ نکاح کا مرحلہ ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ نکاح سے پہلے یہ ساری جو چیزیں طے ہوتی ہے کہ لڑکی والوں نے یہ دینا چاہیے اور لڑکی والوں نے وہ دینا چاہیے اور لڑکی والوں کی طرف سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھے جاتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، یہ غیر اسلامی عمل ہے۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے ہمارے نکاحوں کے اندر کہ لڑکے والے وہ اپنی ذمہ داری لے، بھائی ہم لڑکے والے ہیں، ہمارا لڑکا ہمارے کپڑے پہنے گا، ہمارا لڑکا ہمارا اپنا جوتا پہنے گا، ہمارا لڑکا وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آئے گا، آپ لڑکی والے ہو۔ اپنے لڑکی کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے لڑکی کی ذمہ داری وہ آپ کے اوپر ہے، اسے کپڑے پہنانا، اس کے لباس کی، اس کے زیور کی وہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ لڑکی کے کپڑوں کی، لڑکی کے زیور کی ذمہ داری لڑکے والوں کی طرف ہوتی ہے، اور لڑکے کے کپڑوں کی، لڑکے کے جوتے کی اور جوڑے کی ذمہ داری لڑکی والوں کی طرف۔ اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو نکاح ہمارا سادگی کے ساتھ ایسا ہو کہ لڑکے والا اپنی پوری ذمہ داری سنبھالے اور لڑکی والے اپنی ذمہ داری سنبھالے، تو سماج میں نہ لڑائی ہوں گے، نہ سماج میں جھگڑے ہوں گے، نہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہوں گی۔ اب ہمارے یہاں پہ یہ جو خرابیاں ہوتی ہے میرے محترم دوستو، غیر شرعی عمل کرنے کی وجہ سے، جیسا میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا کہ رسم کی جو رسم ہے اس کے اندر جو ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ دیکھو رسم کی مجلسوں میں آج مسلمانوں کا کیسے پیسہ برباد ہو رہا ہے اور لڑائی جھگڑے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک شہر کے اندر منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ اب وہ منگنی کی رسم جو تھی، رات کے وقت میں اس کا وقت طے کیا گیا۔ اب رات میں کھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، عشاء کے بعد 11 بج گئے، 12 بج گئے، 12 بجے بھی لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب وہ جو کھانے کے بگونے تھے اس میں سے گوشت ختم ہو چکا تھا۔ 12 بجے دولہے کے جو دوست تھے وہ لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو کٹوروں کے اندر گوشت نہیں آ رہا تھا۔ ایک دولہے کے دوست نے وہ برتنے والے سے کہا، ارے بولے تم لوگوں نے سالن کے اندر گوشت ڈالے یا نہیں ڈالے؟ گوشت لے کر آؤ اس کے اندر۔ وہ برتنے والا گیا، واپس سے ویسا ہی کٹورا لے کر آیا۔ اس نے کہا بولے بھائی گوشت ختم ہو چکا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہ کٹورا اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا۔ اس نے دوسرا کٹورا اٹھا کے وہ مہمان کو مار دیا۔ اب وہ جو رسم تھی میرے محترم دوستو، منگنی کی رسم، وہ جنگ کی رسم بن گئی، لڑائی جھگڑے کھانے پینے سے۔ اور مجھے حیرت ہوتی، ہم مسلمان صبح سے شام تک 3 ٹائم گوشت کھاتے ہیں، لیکن شادی کے اندر ہی اگر 2-4 بوٹیاں کم آ گئے تو ہمارے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا سالوں سے اس کو بوٹیاں کھانے کے لیے نہیں ملے تھے، اب سالوں کا بھوکا اس کے بعد اس کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، تو لڑائی جھگڑے مارا ماری۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، وہ لڑائی جھگڑوں میں ایک انسان کی جان چلی گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صرف گوشت کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تھے، وہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے
ایک آدمی کی جان چلی گئی اس کے اندر، دوسرا آدمی زخمی ہو گیا، اور رات میں 12 بجے تک۔ میرے محترم دوستو، مجھے آپ بتائیے، جس امت مسلمہ کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی والا نکاح سکھا کر گئے تھے، اگر وہ امت مسلمہ خالی رسم کے اوپر اور منگنی کے اوپر اتنا فوکس کریں گی، لاکھوں کے خرچے کریں گی، اور اس میں اسی مارا ماری کریں گی گوشت کے لیے اور کھانے کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب نے میرے پاس میں مسئلہ بھیجے جو ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ تھے، ان کا مسئلہ آیا، اور بعد میں انہوں نے فون کر کے مجھے یاد دلائی، بولے مولانا میں نے مسئلہ بھیجا ہوں، اگلے اتوار کو میرے مسئلے کا جواب ضرور آنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، مجھے ایک بار فون پہ بھی بتا دو۔ بولے مولانا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ دعوت وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو برتنے والے ان کے جو جان پہچان والے ہیں ان کو گرم گرم اور گوشت لا کر دیتے ہیں، اور ہمارے جیسا جس کو جانتے پہچانتے نہیں اس کو برابر سے بوٹیاں نہیں لا کر ڈالتے۔ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، شیئر مارکیٹ کے مسائل، کاروبار کے مسائل، تجارت کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ہمارے پاس 700 مسائل پینڈنگ میں ہے، اور میں نے کہا حضرت وہ سارے مسائل میں آپ کو اس کی فکر ہے کہ آپ کو برابر سے ووٹیں نہیں لا کے ڈال رہے، اس مسئلے کو بھی آپ بیان کے اندر لو، اور اس مسئلے کو بھی آپ جو ہے مسئلے کے اندر لو۔ میں نے کہا اللہ رحم فرمائے، ارے بھائی آپ نے کھائے یا نہیں کھائے تھے زندگی کے اندر جو ایسے مسئلے کو بھی آپ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ آج میرے محترم دوستو، یہ سارے مسائل جو مسلمانوں میں ہے صرف اس لیے خرافات کی وجہ سے۔ اگر ہمارے نکاح سادگیوں پر آئیں گے، سنت کے مطابق آئیں گے، فضول خرچیوں سے ہم بچیں گے، یہ سارے مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ اب اس کے بعد میں نکاح کے اندر جو ہمارے یہاں پہ بارات کا بھی جو سسٹم ہے اس سے بھی ہم نے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھو الحمدللہ یہ تو ایک مبارک مجلس ہے جس میں 5 نکاح ایک مجلس کے اندر ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے حاجی رفیق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہر شر سے ہر فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، کہ ماشاءاللہ خود اپنے کاندھوں پر 5 نکاح کا بوجھ لے کر وہ یہ سارے کے سارے لوگوں کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں، اور اتنے فراغ دلی کے ساتھ میں یہ سارے نکاحوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ دونوں جہان میں ان کو بدل عطا فرمائے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہماری جب سنگل شادی ہوتی ہے، سنگل نکاح جب ہوتا ہے، اور لڑکی والوں پہ جب بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے 500 مہمان مسلمان رہیں گے اور 200 مہمان ہمارے نان مسلم برادران وطن رہیں گے، ایسے وقت میں بعض لڑکی والوں کو قرضہ لے کر ہم کو کھلانا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دارالعلوم دیوبند کا ابھی نیا فتویٰ آیا ہوا ہے کہ جو لوگ لڑکے والوں کی طرف سے بارات میں جاتے ہیں بوجھ بن کر، اور لڑکی والا اگر قرض لے کر ان کو کھلا رہا ہے، ادھار لے کر کھلا رہا ہے، گاڑی بیچ کر کھلا رہا ہے، پلاٹ بیچ کر کھلا رہا ہے، ایسے کھانے والوں کے لیے وہ کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ارے مجھے آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، کتنے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نکاح کیے، مجھے آپ بتائیے کتنے نکاح میں صحابہ اکرام بارات لے کر گئے؟ ایک بھی نکاح آپ نہیں بتا سکتے، ایک بھی نکاح۔ اچھا بھائی، میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، لڑکے والوں کے جو گواہ ہے اور لڑکی والوں کے جو وکیل اور گواہ ہے وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے۔ اب میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، آپ دیکھو صحابہ اکرام کے جو نکاح ہوئے، صحابہ اکرام میں سے ایسا ایک بھی صحابی آپ کو نہیں ملے گا جنہوں نے بارات لے کر گئے ہو یا انہوں نے لڑکی والوں کا کھانا کھائے ہو۔
ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ مسلمان جو ہمیشہ قرض لیتے ہیں، یہ مسلمان جو کاروباری اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، یہ مسلمان جب دیکھو جب آپ کو پریشان حال جو ملتے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہمارے شادیوں کے، یہ ہمارے نکاحوں کی فضول خرچیاں ہے، لڑکی والوں کے اوپر بوجھ بننا ہے، ان کے سامنے جہیز کا ڈیمانڈ رکھنا ہے اور بڑی بڑی باراتیں لے کر جانا ہے۔ اگر آج کا مسلمان سادگی کے اوپر آ جائے، سادے سمپل نکاح کرنے پر آ جائے اور بارات والے سسٹم سے اور یہ شادی کارڈ والے سسٹم سے اور سادگی والے سسٹم پہ آئے، میں آپ کو کہتا ہوں کسی مسلمان کو لون سے رکشہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مسلمان کو قرض نہیں لینا پڑے گا، کوئی بھی مسلمان آپ کو مقروض نہیں ملے گا۔ آج مسلمان یہ جو کاروباری اعتبار سے پریشان، کیونکہ ہم لوگ جو زندگی بھر کماتے ہیں وہ یا تو ہمارے شادیوں میں برباد ہوتا ہے یا تو ہمارے ولیموں میں برباد ہوتا ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، صرف نکاح کا ہونا یہ زندگی کی تکمیل، اور آپ نے ابھی تک آگے کی جو زندگی گزارنا ہے وہ تو پورا مرحلہ اب آپ کے سامنے ہے۔ نکاح ہو گیا، آپ بے فکر نہیں ہوئے۔ اصل جو زندگی ہے وہ نکاح کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح وہ ایمان کو مکمل کراتا ہے۔ نکاح کسے مکمل کراتا ہے بھائی؟ ایمان کو مکمل کراتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ایمان مکمل ہو گیا، اب نکاح کے بعد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ماں بہنیں بھی بازو میں بیٹھ کے سن رہی ہے، مرد بھی ادھر سے سن رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا مرد کو عورتوں کے حقوق اور عورتوں کو ان کے شوہر کے حقوق بتانے کی کوشش کروں کہ شوہر کے ذمے بیوی کا کیا کیا حق ہے اور بیوی کے ذمے اس کے شوہر کے کیا کیا حقوق ہے، تاکہ سماج کے اندر یہ طلاق جو عام ہو چکا ہے، ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے جو ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں پہ نکاح تو ہو جاتے ہیں اور نکاح کے بعد جب یہ مسائل پیش آتے ہیں، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، لڑائی جھگڑوں کے مسائل، 498 کے مسائل، یہ سارے جو مسائل آتے ہیں میرے محترم دوستو، نکاح کے بعد کی زندگی نہ ہمارے لڑکوں کو پتہ ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے لڑکیوں کو پتہ ہوتی ہے۔ اب جو مرد ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے ذمے اس کے بیوی کا کھانا، اس کے بیوی کا کپڑا اور اس کے بیوی کا گھر، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں نکاح کر کے لے کر آیا ہے، اس کو کھانا پینا بھرپور دے، اس کا کپڑا لتا کرے اور اس کو رہنے کے لیے مکان دے۔ اب رہنے کے مکان میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے اور اسی گھر میں اس کے 4-5 بھائی بھی رہتے ہیں، اس کی بہنیں بھی رہتی ہے، اور لڑکا انکار کرے کہ بھائی میری بیوی، یا وہ لڑکی یہ کہے میں ساروں کی خدمت نہیں کر سکتی، تو شوہر پر فرض ہے اس بیوی کو الگ مکان لے کر دے۔ کسی کی بہن بیٹی کو آپ نکاح کر کے لے کر آئے ہو، آپ اس کو جوائنٹ فیملی کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جوائنٹ فیملی کا بھی جو سسٹم ہے، ایک چولہے پر 50 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے۔ جو ہمارے یہاں پہ غریب کی بہن بیٹی کو نکاح کر کے لایا جاتا ہے اور اس کو 50 لوگوں کے کپڑے دھونے لگائے جا رہے ہیں، برتن دھونے لگائے جا رہے ہیں، پورے گھر کی خدمت کرائی جا رہی ہے، وہ اس بیوی کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر وہ کر رہی ہے، وہ احسان کر رہی ہے، احسان اس کے ذمے صرف اور صرف اس کے شوہر کی خدمت ہے۔ کس کی خدمت ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کی۔ وہ 5 دیوروں کی نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے،
5-5 ननदों की नौकरानी बनकर नहीं आई है, सास ससुरों की नौकरानी बनकर नहीं आई है, वो अपने शोहर की बीवी बनकर आई है। उसके जिम्मे सिर्फ शोहर की खिदमत है। ये आज हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए। अब लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा नौजवान कहता है मेरे बहनों के भी कपड़े धो, मेरे भाई के 5-5 किलो के जींस भी धो, मेरे माँ बाप की भी खिदमत कर। और मैं आपको कल की न्यूज़ बताता हूँ, मराठी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, पूना शहर के अंदर खुद एक पुलिस ऑफिसर की बीवी ने आत्महत्या कर ली और उसने अपनी जो रिपोर्ट लिखी या जो मरने से पहले जो लिखा, उसके अंदर ये लिखा अपने शोहर को कि तुम तो हमको दिल से मोहब्बत करते थे। उसका नाम अमित कामड़े था। बोले अमित, तुम तो हमको बहुत चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं था। तुमने जॉइंट फैमिली में लाके छोड़ दिए, तुम्हारी माँ ने जीना हराम कर दी, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। और वो अकेली नहीं गई, उसने अपने बच्चे को भी ख़त्म किया जाने से पहले। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। दरमियान में हजरत का बयान होता रहेगा। ये दूल्हे हजरात की दरखास्त से पहले दिन 1 नंबर दूल्हे बिलाल इब्न हाजी रफीक भाई दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो बात हमारी ये चल रही थी कि निकाह के बाद शोहर के ज़िम्मे बीवी के क्या क्या हुकूक़ है और बीवी के ज़िम्मे शोहर के क्या क्या हुकूक़ है। तो मैं बता रहा था कि ये जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है हमारे घरों के अंदर, अगर आने वाली लड़की ये कहे अपने शोहर से कि मेरे ज़िम्मे तेरे भाइयों की, तेरे बहनों की, मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो शरीयत ये कहती है उस शोहर के ऊपर फ़र्ज़ है वो अपने बीवी को रहने का मकान दे, उसको खाना दे और वो भी भरपूर खाना दे, कपड़ा दे। अगर वो बीमार हो जाती है उसका इलाज कराए, ये जिम्मेदारी भी शोहर के ज़िम्मे है। सारी जिम्मेदारियां शोहर की है। जब किसी की बहन बेटी को अपने घर में निकाह करके लेकर आए हो, अगर वो उसको विलादत वगैरह का मसला होता है, हमारे घरानों में उसके वालिद के घर पे भेज दिया जाता है। साल भर वो इसके शोहर के घर पे खिदमत करती रही। अब जब बच्चे के विलादत का वक्त आया उसको उसके मायके में भेजा जाता है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है हमारे समाज की। फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, अगर हम उसके माँ बाप के यहाँ पर भी भेज रहे हैं, दवाखाने का पूरा खर्च शोहर के ज़िम्मे है, उसकी गोली दवा का पूरा खर्च शोहर के ज़िम्मे है, बच्चे के विलादत का पूरा खर्च शोहर के ज़िम्मे है, और जितने दिन माँ बाप के घर पे रहेंगी उसके खाने पीने का खर्च शोहर के ज़िम्मे है। अरे जब निकाह किए तो निकाह की जिम्मेदारी को संभालना ये शोहर की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से अब हमारे घरानों के अंदर उमूमन सास बहू के लड़ाई झगड़ों का एक बहुत बड़ा मसला है ये। अब इस्लाम उसके बारे में रहबरी ये करता है शोहर को कि भाई तेरी माँ है, जो सास है वो तेरी वालिदा है, उस तुझ पर तेरी वालिदा का भी हक है और बीवी है तो उनका भी हक है। अगर ये शोहर बीवी की तरफ ज़्यादा झुकता है और माँ के साथ में हक तलफी करता है तो क़यामत में इससे पूछोगे, और अगर ये माँ की तरफ ज़्यादा झुकता है और बीवी की हक तलफी करता है तो क़यामत के दिन उसकी भी पूछ होगी। जैसे उमूमन आज हमारे समाज के अंदर ये हो चुका है कि हमारे नौजवान शादी होने के बाद अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, महीना 2 महीने नहीं हुए कि माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं। ये चीज़ गैर इस्लामी है, ये गैर शरई है, इसलिए कि शोहर के ज़िम्मे अगर उसके बीवी का हक था, उसके माँ बाप की खिदमत भी उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जॉइंट फैमिली का मतलब ये है 5 भाई 10 भाई, पूरा गुताड़ा है, इसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने माँ बाप को अपने साथ में रख रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके ज़िम्मे उसके माँ बाप की खिदमत भी है। और इसी तरीके से मियाँ बीवी के दरमियान में ज़रा सी बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रही है। इतनी छोटी बातों को लेकर मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं हैरत होंगी आपको। एक डॉक्टर साहब
ان کا نکاح ہو کے 21 سال ہو چکے تھے، 21 سال میاں بیوی ساتھ میں رہتے تھے، بڑے بڑے بچے تھے، جوان بچے تھے، اور میاں بیوی اور اور وہ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھی اور وہ بھی پی ایچ ڈی تھی۔ اب دیکھو آپ، ان دونوں میں لڑائی جھگڑا کس بات کو لے کر شروع ہوا؟ باتھ روم کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے باتھ روم میں برش رکھنے کے لیے ایک اسٹینڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم لوگ دانت گھسنے کے بعد میں برش رکھتے ہیں۔ اب بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو برش کا اسٹینڈ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ پیسٹ رکھنے کے لیے، شیمپو رکھنے کے لیے، اس کے اندر جو ہے فیس واش وغیرہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے، غلطی سے انہوں نے وہ برش کا رکھنے کی بجائے جہاں پہ صابن اور شیمپو رکھتے ہیں اس میں گڑبڑ میں انہوں نے برش رکھ دیے۔ اب بعد میں ان کی اہلیہ داخل ہوئی، اب اس نے کہا تم اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو، تم سے تو ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگ اچھے ہیں، تم کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ برش جہاں پہ رکھنا چاہیے اس کی جگہ پہ رکھنے کی بجائے تم نے دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب وہی مسئلے کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ 21 سال کی جو شادی تھی وہ ٹوٹ گئی اور دونوں میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جن اللہ والوں نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا مجھے جب لوگوں نے یہ کہا کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے، میں نے کہا کہ بالکل پی ایچ ڈی ہوں گے، جس کا فل فارم ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ۔ دونوں کا بھی دماغ پھرا ہوا تھا، پھرا ہوا دماغ، پڑھ پڑھ کے پی ایچ ڈی تک پہنچنے تک دونوں کا دماغ پھر گیا، تو ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مکمل عقل عطا فرمائی ہے، اور اس کے مقابل عورتوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ ان کی عقل مرد کے لیول میں برابر نہیں ہوتی ہے، تو ان کے اندر بہت ساری ایسی نزاکتیں ہوتی ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو مرد کے لیے ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ مرد اس کو ایڈجسٹ کر کے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبھا کر لے کر چلے۔ اور عموماً عورتوں کا مزاج ہوتا ہے مرد یعنی جو اپنا شوہر ہے اس سے تھوڑا سا مخالف سمت میں چلنا، اس کے اپوزٹ چلنا۔ اس بات کو لے کر بھی میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ عورتوں کا مزاج ہی ہوتا ہے اپنے مرد کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اور مرد کی کسی بات کی تعریف نہیں کرنا۔ جو ہمارے زمانے میں شوہر کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی عورت ہے، ہمیشہ مجھے ٹوکتے رہتی، ہمیشہ مجھے نام رکھتے رہتی، ہمیشہ میرے اندر برائی نکالتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک اللہ والے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، ان کی خانقاہ چلتی تھی تو دنیا بھر سے لوگ آتے تھے ان کے مجلس میں بیٹھنے کے لیے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ان سے علم سیکھنے کے لیے۔ اب وہ اللہ والے اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ان کے سارے مریدین ان سے استفادہ کرتے تھے، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ہمیشہ ان کے اندر عیب نکالتی، ہمیشہ ان کے اندر نقص نکالتی، اور یہ کہتی کہ تم اللہ کے کوئی بڑے ولی نہیں ہیں، بلکہ تم سے بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی موجود ہیں۔ اب ایک دن وہ اللہ والے جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ عورت ہمیشہ میرے اندر نقص نکالتی ہے، عیب نکالتی ہے، آج میں اس کو اپنی ایک کرامت دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ والے جو تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے، اور ہوا میں اڑتے اڑتے وہ خود اپنے گھر کے اوپر سے اڑنے لگے۔ اب ان کی بیوی جو ہے وہ آنگن کے اندر کوئی گھر کا کام کر رہی تھی، اس نے جب نظر اٹھا کر دیکھی تو دیکھی کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ فوراً انہوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی، کیونکہ نامحرم ہے، برابر سے دیکھ نہیں سکی کون اڑ رہا ہے۔ اب وہ اللہ والے جو ہے واپس زمین پہ آئے، اور آنے کے بعد جب مغرب بعد گھر پہ پہنچے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو ان کی بیوی ان سے کہنے لگی
کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے، یہ اتنی بڑی خانقاہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو، دنیا بھر سے لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک تم نے مجھے کوئی کرامت نہیں بتائی۔ ارے اللہ والا تو میں نے آج دیکھی ہوں، ایک اللہ والوں کو میں نے دیکھی، ان کی کرامت، وہ ہوا میں اڑ کر ہمارے گھر کے اوپر سے جو ہے جا رہے تھے، میری اچانک نظر پڑی، پھر میں نے نظریں نیچی کر لی کہ نامحرم ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان اللہ والوں نے پوچھا کیا تو نے چہرہ دیکھی؟ بولے نہیں نہیں، چہرہ کیسے دیکھتی نامحرم کو، میں نے تو نظریں نیچے جھکا لی۔ تو ان اللہ والوں نے کہا ارے بولے اللہ کی بندی، تو ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتی ہے، میرے اندر نقص نکالتی ہے، عیب نکالتی ہے، ہوا میں جو اڑنے والے بزرگ تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میں ہی تھا۔ اب دیکھو عورت کی فطرت ہی ہوتی ہے اپنے شوہر، کیونکہ وہ بیچاری محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، اس لیے وہ عیب نکالتی ہے۔ وہ اللہ والوں کی بیوی بھی کہنے لگی اچھا تو تم تھے، اسی لیے تھوڑا سا آکڑا واکڑا اڑ رہے تھے، میرے کو تو لگا کہ جھٹکا کھا کے زمین پہ گر جاتے، کیا معلوم تم تھے، اسی لیے برابر اڑنا نہیں آ رہا تھا تم کو۔ کیونکہ مزاج ہوتا ہے عورت کا۔ ہمارے ہندوستان کی جو عورتیں ہیں، ہمارے پڑوس کے ملک کی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ بات، یہ دنیا کی سب سے ایماندار اور دنیا کی سب سے شریف عورتیں ہیں، اور ان سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ میں دنیا کے 10 ملکوں کا سفر کر کے آ چکا ہوں، ہم نے دنیا کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کے فیملی سسٹم کو دیکھا ہوا ہے۔ ان ملکوں کے اندر شوہر اپنے بیوی کو ٹوک بھی نہیں سکتا، اگر بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے نہیں ٹوک سکتا۔ ہمارے یہاں تو گوارا نہیں کرتا، ہمارے یہاں تو اس کو پورا نقاب میں بیچاری کو اڑا کے راستے سے لے کر جاتا ہے۔ میں 2 مہینے پہلے ساؤتھ کوریا گیا تھا، ساؤتھ کوریا کے اندر میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے پوچھا، میں بولا بھئی یہاں کا فیملی سسٹم کیسا ہے؟ تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ طلاق ہوتی ہے اور میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کا قانون ہے جتنی آزادی مرد کو اتنی ہی آزادی عورت کو، جو کام مرد کر سکتا ہے وہی کام عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر مرد کسی باہر جا رہا ہے بغیر پردے کے، عورت بھی جا سکتی ہے، عورت گاڑی چلا سکتی ہے، عورت اپنے شوہر کے علاوہ اگر کسی اور مرد کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جا رہی ہے یا گاڑی میں جا رہی ہے، اس کا شوہر اس کو روک نہیں سکتا، اس کو ٹوک نہیں سکتا، اس کو منع نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں ایسی آزادیاں ہو چکی ہے اور قانون گورنمنٹوں نے اتنے سخت بنائے، اگر وہ عورت ایک فون کر دے کہ میرا شوہر مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے اور مجھے روکتا ہے یہ کام کرنے سے، تو پولیس آ کے عورت کو نہیں اس شوہر کو اٹھا کے لے کر چلی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے نا، اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان کی یہ بیچاری شریف عورتیں، یہ بیچاری غریب عورتیں کیسے کیسے ظلم یہ سہتی ہے، کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کرتی ہے، کیسی کیسی خدمت ہماری کرتی ہے۔ وہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ شوہر اپنا کھانا پکاتا ہے اور عورت اپنا کھانا پکاتی ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے، بیوی کے ذمہ نہیں ہے وہ شوہر کا کھانا پکائے۔ اور یہاں تو یہ بیچاری ہماری خدمت میں بھی لگی ہوئی ہے، ہمارے ماں باپ کی خدمت میں بھی لگی ہوئی ہے، ہمارے بھائیوں کی خدمت میں بھی لگی ہوئی ہے، اور آنے و جانے والے جو مہمان ہیں ان کی بھی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ نا، دنیا کے اندر اس سے زیادہ شریف عورت آپ کو اور کہاں پر ملے گی؟ اور ہمارے یہاں پہ ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے اور ذرا ذرا سی بات پہ طلاق۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان کی جدائی۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی طلاق کی وجہ سے ہل جاتا ہے، کیونکہ طلاق
وہ صرف دو میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے، دو میاں بیوی کی جدائی نہیں ہے، وہ دو خاندانوں کا لڑائی جھگڑا ہے، دو برادریوں کا لڑائی جھگڑا ہے، یہاں تک کہ دو محلوں اور دو بستیوں کے درمیان کی دشمنی بن جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اس کے لیے آپ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیویوں کے ساتھ کیسے حسن اخلاق کا معاملہ کیا۔ یہاں پہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتاب میں آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گھر پر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازہ جب کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ دونوں ہاتھ آٹے میں بھرے ہوئے تھے۔ ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ آٹے سے کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اے میرے صحابی میں آٹا گوندھ رہا تھا، اس لیے کہ میری بیوی عائشہ اس کو آٹا گوندھنا نہیں آتا۔ آج مجھے بتاؤ نا میرے محترم دوستو، یہاں پہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جتنے اپنے بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق اپنے بیویوں کے ساتھ کر کے دکھا کے چلے گئے کہ بیوی کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھنا بھی سکھا کر گئے۔ اور کیا کیا واقعات میں آپ کو سناؤں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ساری بیویاں جمع ہوتی اور اللہ کے نبی ان کو واقعات سناتے انبیاء علیہم السلام کے اور زمانے جاہلیت کے۔ آپ دیکھو ترمذی شریف کے اندر شمائل ترمذی میں اللہ کے نبی کے رات کے واقعات، اس کے بارے میں مستقل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی رات کے وقت میں اپنے بیویوں کو وقت کیسے دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا زمانہ اتنا مصروفیت کا ہو چکا ہے، ہمارے زمانے کا نوجوان وہ بیوی کو وقت دینے تیار نہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پونا کے اندر کل کی نیوز، پولیس آفیسر کی بیوی نے خودکشی کر لی، اور باضابطہ جو سوسائٹ نوٹ لکھا اس میں یہی لکھا کہ تم تو ہم کو بہت چاہتے تھے، تم تو بہت اچھے تھے، لیکن تمہارے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں تھا، 24 گھنٹے تم ڈیوٹی کے اندر بیزی ہو، یہاں سے وہاں جا رہے ہو، گھر کے لیے ٹائم ہی نہیں تمہارے پاس، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں، ہمارے کو کبھی وقت دینے کو تیار نہیں، ہم پر کیا گزر رہی ہے، ہم کس حال میں ہیں، اور تم نے کبھی ہمارا حال احوال نہیں پوچھا، اس کے لیے تمہاری ماں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، میں اپنے بچے کو بھی اپنے ہاتھ سے ختم کر کے دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ سوچو ایک شوہر کے پاس اگر اپنے بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے محترم دوستو، تو ہم کیا اس کا حق ادا کریں گے؟ اس لیے بیوی کے لیے بھی وقت دینا ضروری ہے، ان کے مسائل پوچھنا، ان سے بات چیت کرنا، بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا بات چیت ہے، اور ایک مستقل اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے زمانے کے شوہر کی۔ اب اس کے بعد یہ تو شوہر کے حقوق ہو گئے جو اس نے اپنے بیوی کے ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، اسلام نے ہماری ماں بہنیں بازو میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ سن رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان تک بھی یہ بات پہنچے، جیسے ابھی تک ہم نے مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا کیا حقوق ہے وہ بیان کیے، اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عورت کے ذمے اس کے شوہر کے کیا کیا حقوق ہے۔ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر لے میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا، جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض، اس لیے کہ شوہر کی رضا اور ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔
دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے حقوق بتلائے. اور شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے میرے محترم دوستو, آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا. ایک موٹا واقعہ فضائل اعمال کے اندر آپ لوگوں نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا, وہی واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے, مشرکین مکہ نے روکا. اللہ کے نبی اور مشرکین مکہ کے درمیان میں ایک معاہدہ لکھا گیا, 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی بغیر عمرہ کیے کہ مدینہ واپس آ گئے. لیکن مشرکین مکہ کا جو فریق تھا, انہوں نے اللہ کے نبی کے فریق پہ حملہ کیا, معاہدے کو توڑ دیا. اب عرب کے اندر یہ حال ہوتا تھا کہ جو کوئی معاہدے کو توڑتا تھا اس کو سب سے زیادہ گرا ہوا انسان سمجھا جاتا تھا, اور جو وعدہ خلافی کرتا تھا اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا. اب ابو سفیان کو فکر ہو گئی, اس لیے کہ ان کے طرف کا جو گروپ تھا, ان کے طرف کا جو یونائٹڈ فرنٹ تھا, انہوں نے خلاف ورزی کی. اب اگر اللہ کے نبی مدینے سے آتے اور مکے پہ حملہ کرتے تو عرب میں کوئی بھی مشرکین کا ساتھ نہیں دیتا. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی آئے, ابو سفیان خود مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے تاکہ اللہ کے نبی سے بات کر سکے. اب وہ آئے مدینہ منورہ کے اندر. مدینے میں جب آئے تو مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا چاہی, انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا چاہی, انہوں نے انکار کر دیا. حضرت علی سے بات کرنا چاہی تو حضرت علی نے یہ کہا, تم نماز کے وقت مسجد میں آؤ اور آ کے جو ہے اعلان کرو کہ میں مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کے بعد جو لوگ تم کو ملے ان سے بات کر لینا. انہوں نے ایسا ہی کیا, لیکن کسی نے بات نہیں کی, اللہ کے نبی نے بھی بات نہیں, کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی. اب میرے محترم دوستو, میں آپ تمام لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ابو سفیان جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی لڑائیاں لڑی, وہ رشتے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر بھی ہوتا تھا. اس کی ایک بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اور وہ بھی کیسے نکاح میں تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کا آج کے زمانے میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم کو ہر چیز کی معلومات. اور ہمارے نوجوانوں کو پوچھو آئی پی ایل کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیں گے, کرکٹ کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیں گے, کسی فلم اسٹار کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو, نہیں معلوم ہے ہمارے بچوں کو. اس لیے ہماری یہ ترتیب ہے, ہم ہمارے مسجد میں ہر سال ربیع الاول سے جمعہ میں ہر جمعہ میں تھوڑی کر کے سیرت سناتے ہیں, اور رمضان تک اللہ کے نبی کی پوری سیرت وہ مکمل ہو جاتی ہے, تاکہ سب کے کانوں میں یہ پڑے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جگہ پہ میں مستورات کے اندر بات کر رہا تھا. مستورات کے اندر ادھر سے میں پردے میں تھا, ادھر سے مستورات بیٹھی ہوئی, اور اتفاق سے میری بیوی, میری اہلیہ جو ہے وہ بھی ادھر سامنے مستورات میں بیٹھی ہوئی تھی. اب میں بیان کے اندر بار بار بولنے لگا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا. تو ایک لڑکی وہ میرے اہلیہ کے بازو بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا, بولے آپا جان یہ بار بار مولانا بیان میں بول رہے نبی پاک نے یہ فرمایا, نبی پاک نے وہ فرمایا, یہ نبی پاک کون ہے؟ بولے یہ. آج مجھے آپ بتاؤ میرے محترم دوستو, ہم مسلمانوں کے پاس دنیا بھر کا نالج ہے, لیکن نہیں ہے اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا, نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا. تو میں آپ کو یہ واقعہ جو سنا رہا تھا, اصل میں مجھے اصلی جو واقعہ ہے وہ آگے بتانا ہے. حضرت ام حبیبہ کا, حضرت ام حبیبہ سے اللہ کے نبی کا نکاح کیسے ہوا. دیکھو اللہ ہدایت اگر دینا چاہے
تو اسلام کے دشمن کے گھر میں بھی کیسے ہدایت پہنچاتے ہیں کہ ابو سفیان نے تو پوری زندگی اللہ کے نبی کی مخالفت کی، لیکن اس کے بیٹی کو ہی اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گئی، ان کے شوہر مسلمان ہو گئے، اور دونوں میاں بیوی نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کی۔ اب حبشہ پہنچنے کے بعد حضرت ام حبیبہ کے جو شوہر تھے وہ مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، اس لیے کہ ایک عورت اس نے اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی اور اس کے شوہر نے اس کو دوسرے ملک میں جا کے دھوکہ دے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی، اور جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھانے کے بعد اپنی طرف سے 4000 درہم وہ مہر کے بھی ادا کیے، اسے مہر ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ حضرت ام حبیبہ جو تھی، یہ ابو سفیان، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اب ابو سفیان آئے ہوئے تھے مدینہ، سب سے ملاقات کی، کسی نے بات نہیں کی تو یاد آیا، ارے میری بیٹی بھی یہیں پر ہے اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، چلو کم سے کم میں اپنی بیٹی کو ملتا ہوں، بیٹی سے ملاقات کرتا ہوں، اور کم سے کم بیٹی کے ذریعے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں ہماری جتنی ماں بہنیں ہیں سب کے لیے ایک عبرت ہے یہ واقعہ۔ ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے جب ان کے گھر پہ پہنچے تو یہ جو گادی ہے، اس طریقے کی گادی وہاں پر بچھی ہوئی تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گادی کو لپیٹا اور لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا باپ کے آنے کے بعد۔ تو باپ ابو سفیان نے کہا، بولے بیٹی میں تیرے گھر پر آیا ہوں، تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے یہ جو بستر تھا اس کو لپیٹ کے ایک کونے میں رکھ دیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بستر میرے لائق نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ سکوں، یا پھر وہ بستر میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ سکوں، یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس بستر کے اوپر بیٹھ سکوں؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے محترم دوستو، ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف شوہر ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بولے ابا جان آپ ابھی تک کفر کی گندگی میں لت پت ہو، ابھی بھی آپ کے اندر کفر ہے، اور یہ جو بستر ہے دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ آپ میرے والد صحیح، لیکن شوہر کی عظمت آپ سے زیادہ میرے دل کے اندر، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے ناپاک قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر پڑے، اس لیے میں نے بستر کو اٹھا کے کونے میں رکھ دیا، کیونکہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ یہ واقعہ حکایت صحابہ میں بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے کہ شوہر کا جو حق عورت کے ذمے ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے اور کتنا بلند ہے۔ یہ مقام اور مرتبے کو اگر ہماری ماں بہنیں جو پردے کے اندر سن رہی ہے وہ یہ سمجھیں گی، میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے مسائل جو میاں بیوی کے درمیان میں اور آپس کے لڑائی جھگڑوں کے درمیان میں ہو رہے ہیں، اللہ یہ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آخر میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کہ دیکھو، نکاحوں کو سادگی کے ساتھ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نکاح کا خرچ
کم سے کم ہوگا اس میں برکتیں بھی ہوں گی، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والی جو نسلیں ہیں وہ فرما بردار ہوں گی۔ کیسی ہوں گی بھائی؟ بولو بھائی ایک مرتبہ، فرما بردار ہوں گی، فرما بردار۔ اور میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، چلو مجھے آپ لوگ سب لوگ بتاؤ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان میں سے کس نے نہیں سنا؟ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع نظر آ رہا ہے۔ ارے بھائی سبھی لوگوں نے سنے ہوں گے، ہم سب نے سنے یا نہیں سنے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آپ کو بتا دوں، آج جو ہمارے امیر ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ومدد اللہ العالی، یہ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ کون سے پوتے ہیں بھائی؟ پڑ پوتے ہیں، پڑ پوتے یعنی پوتے کے بیٹے۔ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے جو پوتے ہیں یعنی مولانا سعد صاحب کے جو بچے، وہ بھی آج اس دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی چھٹی نسل وہ بھی دین کے کام میں لگی ہوئی ہے اور دین کی محنت میں چل رہی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اس کے ریزن پر، اس کی وجہ پہ غور و فکر کیا بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے محترم دوستو، یہ نکاح کے سادگی کی برکت۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ مظاہر علوم سہارنپور کے کون تھے؟ شیخ الحدیث تھے، وہ وہاں کے شیخ الحدیث، اور یہ دونوں ان کے شاگرد۔ ان کے خاندان میں، ان کے گھرانوں میں ایسا تھا کہ رشتہ پہلے ہی طے کر دیتے تھے، اور ان کے رشتے بھی ایسے ہی طے ہو چکے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیٹیوں سے ان کی نسبت طے تھی۔ میرے محترم دوستو، کوئی رسم نہیں، کوئی منگنی نہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایسے ایسے رسم اور ایسی ایسی منگنیاں دیکھی ہے، 10-10 لاکھ روپیے لوگوں نے خرچہ کیے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں تو بہت اچھا ہے، سادہ سمپل میدان ہے، مدرسے کا منڈپ ڈال دیے، نکاح ہو رہا ہے۔ آپ پونا شہر میں آئیں گے تو بعض وہاں پہ فنکشن ہال ایسے ہے، ایک ایک دن کا اس کا خرچہ 5-5 لاکھ روپیے ہے، ایک ایک دن کا۔ اور جو کھانے کا خرچہ ہے اور مہمانوں کا خرچہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی منگنی نہیں، کوئی رسم نہیں، کچھ نہیں۔ عصر کی تکبیر ہو رہی ہے، عصر کی نماز کی، یہ بات خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آپ بیتی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ عصر کی نماز کی تکبیر ہو رہی ہے، مدرسے کا جلسہ ہے سالانہ، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی ہو گئی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے جو والد تھے وہ تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ عصر کی تکبیر ہو رہی ہے، اور تکبیر ہوتے ہوتے حضرت شیخ زکریا اور مولانا الیاس صاحب کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اسی عصر کی نماز کے بعد یوسف اور انعام الحسن کا نکاح پڑھا دیں گے۔ اب تکبیر کے درمیان میں مہر بھی طے ہو گیا۔ مہر کیا ہوگا؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مہر فاطمی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا خاندان کا مہر ہے وہ مہر طے کریں گے۔ وہ بھی بات ہو گئی۔ اب سوچو میرے محترم دوستو، نسلوں میں یہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب جیسے، اور ان کے بعد جو اگلی نسلوں کو اللہ نے قبول کیا، یہ آسمان سے نہیں آتے ہیں۔ باپ داداؤں کے نکاح کے اثرات اولاد کے اوپر کیسے پڑتے ہیں،
یہ باپ دادا کے نکاح ہو رہے ہیں، تکبیر ہوتے ہوتے مہر طے ہو گیا، نکاح کی بات طے ہو گئی، کوئی شادی کارڈ نہیں، کوئی فنکشن ہال نہیں، کسی کو دعوت نہیں، اور عصر کی نماز کے بعد اعلان کر کے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ مجھے آپ بتاؤ ہمارے زمانے کے آج کے کسی بڑے سے بڑے تقوی والے کا بھی نکاح ایسے سادگی کے ساتھ میں ہوتا ہوگا؟ اور اتنے سادگی کے ساتھ میں جب نکاح ہوا، وہ نکاح کی برکت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ دولے آگے کیا پورے؟ اچھا آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ہمارے قاضی صاحب کی طرف سے اعلان یہ کیا جا رہا ہے جو دولے آنے کے باقی ہے وہ دولوں کو پہنچانے کی فکر کرے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے بھائی ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سادگی کا عالم دیکھو، سادگی کا۔ عصر کی نماز کی تکبیر میں مہر بھی طے ہو گیا، نکاح کی بات بھی طے ہو گئی، اور کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پہ آنے والی تھی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ۔ سادگی کے ساتھ میں نکاح ہوا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم ہو، کوئی خرچہ نہیں، نکاح ہو گیا۔ اور خود حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کی رخصتی بھی ایسی حالت میں ہوئی، بارش کے موسم میں، کوئی اعلان نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ سادگی سے جب نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسل سے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی دختر ہوتی تھی، ان کی اہلیہ، ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو پیدا فرمایا۔ آج پورے عالم کا کام ان کے کاندھوں پر۔ اور دوسری طرف جو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ اولاد عطا فرمائی جو آگے چل کر اس کام کے ذمہ دار بنے، حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ محترم دوستو، نسلوں کے اندر ولی خالی دعائیں مانگنے سے نہیں پیدا ہوتے، تمنائیں کرنے سے نہیں پیدا ہوتے، آرزویں کرنے سے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ نکاحوں میں سادگی لانی پڑتی ہے، طریقوں کو زندہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے نسلیں خود بخود ولیوں کی نسلیں بنتی ہیں۔ نسلوں سے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں آرزویں ہو رہی ہے، تمنائیں ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، اے اللہ ہماری نسلوں سے بھی دین کے داعی اور دین کے شیدائی پیدا فرما۔ اور دعائیں تو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور چھلا بھی اتنے ہی دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈھول تاشا بھی اتنے ہی دھوم دھڑاکے سے بج رہا ہے، ڈی جے کا دھینگانا بھی چالو ہے، اور تمنائیں ہو رہی ہے نسلوں سے اللہ کے ولی پیدا ہونے کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ بتاؤ تمنائیں کرنے سے آرزویں پوری ہو جاتی ہے؟ تمناؤں سے نہیں پوری ہوتی۔ یہ پریکٹیکل دنیا ہے، پریکٹیکل۔ یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل عمل کرنا پڑے گا، جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کر کے بتا کر چلے گئے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کی وہ سنت کو کر کے بتا کر چلے گئے۔ جو کرے گا اللہ اس کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گے۔ اور حضرت جی مولانا سعد صاحب، ان کے فرزند کا بھی نکاح ہوا۔ سادگی دیکھو، کسی کو دعوت نہیں، کسی کو اطلاع نہیں، نظام الدین کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک نماز کے بعد اعلان کر دیے، بولے بھائی نکاح ہوگا۔ تو سارے لوگوں کو پھر پتا چلا کہ پورے عالم کے جو امیر ہے، کاندھے پر پورے عالم کی ذمہ داری ہے، ان کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے بغیر کسی اطلاع کے۔ ماشاءاللہ نکاح بھی ہو گیا، اب ولیمے کا کیا؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں میرے محترم بزرگوں، دوستو،
वलीमे को भी हमने इतना फजूल खर्ची वाला बना दिया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, घर में खाने को जवारी बाजरी के वांदे और वलीमे के वास्ते 50-50 हज़ार कर्जा लेकर, 1-1, 2-2 लाख के कर्जे लेकर। और एक दूल्हे को मैंने देखा, मैं बोला भाई वलीमा बहुत धूम धड़ाके से किए। हाँ मौलाना, बोले वो 50,000 रुपये मैंने उधार लिया था, टाटा 407 पे कर्जा लिया बोले मैंने, वो फुलाना जो साहूकार है ना उसके पास देकर। मैं बोला 50,000 ज़्यादा ले लिए, नहीं 10,000 और लेने का है बोले, क्योंकि सारे दोस्त बोल रहे बाबा वलीमे के अंदर वो पुदीने का हार नहीं तो क्या मज़ा आएगा बोले, तो 10,000 उसका खर्चा और बढ़ने वाला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मुसलमानों का हाल है, भले कर्जे हो जावे। और वहाँ पे हमारे हजरत मौलाना साद साहब के बेटे का जब वलीमा हुआ मेरे मोहतरम दोस्तों, निज़ामुद्दीन में जितने लोग थे वो सारे लोगों को 1-1 खजूर तकसीम की गई। क्या तकसीम की गई? खजूर तकसीम की गई, खजूर। और खजूर के ज़रिए से जो है वो वलीमा अदा किया गया। अब मेरे मोहतरम दोस्तों वक्त काफ़ी हो चुका है, माशाअल्लाह सारे दूल्हे जो है वो तशरीफ़ भी ला रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, उमूमन मेरा जो मिजाज है पर्सनली, मैं शादी ब्याह में ज़्यादा जाता नहीं हूँ। वहाँ क्या वहीं अगर दावत रही तो ठीक, नहीं तो मैं ऐसा सफ़र करके कहीं नहीं जाता। लेकिन ये जो दूल्हे मियाँ हैं, ये जो आए हैं स्टेज पे, हमारे हाजी रफ़ीक साहब के फर्जंद बिलाल, ये मेरे शागिर्द है ये, और मुझे फ़ख्र है इनके ऊपर माशाअल्लाह कि हमारे शागिर्द ऐसे हैं, बाप करोड़पति होने के बावजूद, लाखों रुपये लोगों को सदक़े ज़कात बांटने के बावजूद कभी भी सुन्नत लिबास के ख़िलाफ़ इन्होंने लिबास नहीं पहना। हमेशा सुन्नत लिबास, पाजामा कुर्ता, सादगी वाली ज़िंदगी। और माशाअल्लाह हमारे हाजी साहब का जो खुलूस है, जो उनकी मोहब्बत है, उसने हमको मजबूर किया इतने दूर का सफ़र करने के लिए, इतने दूर आने के लिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाजी साहब को ये निकाह बेइंतिहा मुबारक फरमाए, और हमारे बिलाल सल्लल्लाहु की नस्लों से अल्लाह तबारक व तआला दीन के दाई, दीन के शहदाई पैदा फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की ये जो कुर्बानी है कि साथ में और निकाहों का भी नज़्म किए, बेइंतिहा कबूल फरमा कर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत दोनों जहान में हमारे हाजी साहब को उसका बदल अता फरमाए। हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, हर शर से, हर फितन से, हर ज़रर से उनकी और उनके कारोबार की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजी रफीक मंसूर साहब बागवान, इन्हीं की ओर से आपसे भी इस्तकबाल किया जाता है। बड़ी खुशी की बात